بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ حضرات کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے ہاشم کے حوالے سے گفتگو عرض کی تھی اور ان کے انتقال کے حوالے سے، اور حضرت عبد المطلب کو عبد المطلب کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ کیا، اصل نام کیا ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو عرض کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال ہو گئی تو ان کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ نے اب چاہا کہ اب جو ہے اس بچے کو اپنے والد کی قبر دکھائی جائے اور مدینہ منورہ لے جایا جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی، لیکن لگتے 7-8 سال کے بچے تھے، یعنی صحت کے لحاظ سے عمر زیادہ لگتی تھی۔ تو سیدہ آمنہ نے عبد المطلب سے اجازت چاہی، تو عبد المطلب نے اجازت دے دی کہ آپ بچے کو لے جائیں۔ تو ساتھ سیدہ آمنہ نے ام ایمن جو باندھی تھی، جو وراثت میں ملی تھی حضرت عبداللہ سے، ان کو بھی ساتھ لے لیے۔ اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضرت عبداللہ سے وراثت میں صرف 3 چیزیں ملی تھیں۔ ایک ام ایمن، یہ باندھی، ان کا اصل نام برکت تھا اور افریقہ حبشہ سے ان کا تعلق تھا، سیاہ رنگ تھا، اور 5 اونٹ اور کچھ بکریاں ملی تھیں۔ تو ان کو ساتھ لے کر حضرت آمنہ اپنے فرزند دلبن کو لے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئی۔ وہاں پہنچی تو وہاں پر 1 ماہ قیام کیا ہے مدینہ منورہ، بنو النجار قبیلے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ وہ فلاں جگہ پر جو ہے وہ میں دوڑتا ہوتا تھا، کھیلتا تھا، فلاں تالاب میں نے تیرنا سیکھا۔ تیرنا انہوں نے ادھر ہی سیکھا تھا اس زمانے میں جو 1 ماہ قیام کیا تھا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک یہودی نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو پوچھا یا غلام مسمک، اے لڑکے آپ کا نام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احمد میرا نام ہے۔ اس کے بعد پیٹھ کی طرف گئے، وہ مہر نبوت دیکھی، تو دیکھتے ہی فوراً فرمانے لگے ھذا نبی ھذہ الامہ، ہے اس امت کے نبی۔ اس کے بعد وہ گئے دوسرے یہودی علماء کے پاس۔ اب تھوڑی ہی دیر میں اور یہودی علماء آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے لگے۔ ام ایمن کہتی ہے کہ یکی بات دیگر علماء آ رہے ہیں یہود کے اور دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں ھذا نبی ھذہ الامہ وھذہ دار ہجرتی، کہ اس امت کے پیغمبر ہیں اور یہ جو جگہ ہے یہاں پر ہجرت کریں گے۔ دار ہجرت یہ ہے مدینہ منورہ۔ ایک آ رہا ہے تو دوسرا آ رہا ہے۔ تو یہ دیکھتی ہی سیدہ آمنہ نے مزید وہاں پر ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا۔ 1 ماہ قیام کیا، اس کے بعد جہاں سے لے کر روانہ ہو گئے مدینہ منورہ سے۔ اب راستے میں جا رہے ہیں، ابوا مقام پہ پہنچے۔ ابوا مقام یہ جو بدر جگہ ہے نا، جہاں پر جنگ بدر ہوئی، اس کے قریب ہے، کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، زیادہ دور نہیں ہے، یعنی مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے بالکل درمیان میں ہے۔ جو پرانی شاہراہ تھی نا، پرانا جو روڈ تھا، اب تو نیا روڈ بنا ہے، اب جو روڈ بنا ہے نا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، اس کو شار ہجرہ کہتے ہیں نا، کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر ہجرت فرمائی تھی وہ بالکل یہی راستہ تھا جو ابھی موجودہ روڈ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی عام راستے سے ہٹ کر۔ تو انعام لگا ہوتا ہے، جو قتل کرے سر لیں 100 اونٹ دیں گے ہم، مشرکین مکہ نے انعام مقرر کیا تھا، تو ذرا ہٹ کر، تو تقریباً یہی راستہ تھا جو ابھی روڈ بنا ہوا۔ جو پرانا روڈ تھا وہ ابوا کے قریب گزرتا ہے، بدر کے قریب گزرتا ہے۔ وہاں پر ایک درمیان میں گاؤں آتا ہے مستورہ، تو وہاں سے کچھ
میل کے فاصلے پر نا ابوا مقام ہے. یہاں پر جب پہنچے تو سیدہ آمنہ کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہو گئی. طبیعت خراب ہونے کے بعد اب ادھر قیام کیا. اب آخری گفتگو جو ہے وہ اپنے صاحبزادے سے کر رہی ہے. فرماتی ہے ان صح ما ابصرت فی المنام، اگر وہ جو میں نے خواب دیکھا ہے، خواب میں جو کچھ دیکھا ہے وہ درست ہے، تو فرماتی فأنت مبعوث إلى الأنام تبعث فی الحل وفی الحرام، تو آپ کو مبعوث کیا جائے گا، آپ کو پیغمبر بنایا جائے گا لوگوں کی طرف. حل اور حرم میں آپ کو، حرام میں آپ کو مبعوث کیا جائے گا. تبعث فی التحقیق والاسلام دین ابیک البر ابراہیم، آپ کو تحقیق اور اسلام میں بھیجا جائے گا اپنے والد، نیک والد کی دین ابراہیم پر علیہ السلام. فَلِلَّهِ أَنْهَاكَ عَنِ الْأَصْنَامِ، اللہ کا واسطہ دیکھ کر آپ کو بتوں کی عبادت سے روکتی ہوں. یعنی اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی والدہ ماجدہ وہ موحدہ تھی، صاف جو ہے نا وہ روکا ان کو. اور پھر جو ہے نا فرمانے لگی کل حی میت وکل جدید بال وکل کبیر یفنا وانا میتۃ وذکری باق وولدت طہرا. فرمانے لگی کہ ہر زندہ چیز مرنے والی ہے، ہر نئی چیز پرانی ہونے والی، اور ہر بڑی چیز فنا ہونے والی، اور وانا میتۃ، اور میں مرنے والی ہوں، وذکری باق، لیکن یاد باقی رہے گی، اور وولدت طہرا، اور میں نے ایک پاکیزہ بچہ جنا ہے. اس کے بعد انہوں نے جو اپنے لخت جگر کی طرف جو الوداعی نظر ڈالی ہوگی، اب اس کا تصور تو خیر ہم نہیں کر سکتے، اور کہ یعنی والد بھی فوت ہو چکے ہیں اور ماں بھی جا رہی ہے، اور 6 سال کی ابھی عمر ہے، اور ان پر کیا گزری ہوگی اس کا تصور جو ہے وہ ہر بندہ نہیں کر سکتا، یہ تو وہی تصور کر سکتی ہے. تو خیر آخری نظر ڈالی. اس کے بعد جو ہے وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی. اس کے بعد ادھر ان کو دفنایا گیا. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن کے پرورش میں آ گئے. ام ایمن جیسے میں نے عرض کیا حبشن ہے، ٹھیک ہے، اور کوئی حیثیت نہیں ہے معاشرے میں، باندھی ہے، لیکن ام ایمن نے بہت پیار دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. ایک دفعہ پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ ایک شخص نے دوسرے شخص سے کہا یبن سودا، اے کالی عورت کے بیٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے لقد طفح القیل، لقد طفح القیل، لقد طفح القیل، پیمانہ چلک گیا، پیمانہ چلک گیا. یہ تو نہیں کیا کہے، مطلب یہ تھا. اور فرمایا لا لیس لابن البیضاء علی السوداء فضل، کسی سفید عورت کے بچے کو کالے عورت کے بچے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کے ذریعے سے. اور فرمایا کہ میں سفید عورت کا بیٹا ہوں، لیکن میری پرورش ایک سیاہ رنگ عورت نے کی ہے، اور میں دونوں کا بیٹا ہوں. یہ فرمایا. تو بڑا پیار دیا ام ایمن نے، نام برکت تھا. یہ ایک قدرت کا فیصلہ تھا، ایک قدرت نے دکھانا تھا کہ جو دونوں جہانوں کے سردار بننے والے ہیں بچہ، اب اس بچے کی پرورش ایک کالی رنگت کی عورت کرے گی. یہ بتانا تھا کہ سفید عورت جو ہے نا، اس میں سفید رنگت میں فضیلت نہیں ہے، سفید اور سیاہ کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ اللہ جس سے لے لے خدمت. تو دکھا دیا سب کو. اچھا جی، اس کے بعد جو ہے نا ام ایمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی کفالت میں آ گئے، اپنے دادا کے کفالت میں آ گئے. عبد المطلب نے بڑا پیار دیا. عبد المطلب کے لیے
خانہ کعبہ کے سائے میں ایک فرش قالین بچھایا جاتا تھا، خاص وہ سردار تھے اور غیر متنازع سردار تھے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں تھا ان کے سرداری میں، تو وہ ایک نشست ہوتی تھی ان کی، اس پر بیٹھتے تھے، اس نشست پر کسی کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں تھی، اجازت نہیں تھی، بیٹھا کیوں نہ ہو، کوئی نہیں بیٹھ سکتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے۔ ابھی ابو مطلب تشریف نہیں لائے تو ان کے صاحبزادے کھڑے ہیں احترام میں، وہ جب آئیں گے کوئی بیٹھ نہیں سکتا، اس کے بعد بیٹھیں گے۔ ایک اولاد کی تربیت ہوتی ہے، ایک ادب ہوتا ہے۔ اب اس مسئلے میں ہم جائیں، کوئی شریعت کا حکم نہیں، ایک تربیت ایک اور چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر بیٹھتے تھے، جب وہ آتے تھے کوئی کرم نہیں رکھ سکتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آ کے بیٹھ جاتے تھے اس نشست پر، تو ان کے چچا روکتے تھے۔ ایک دفعہ روک رہے تھے، عبد المطلب نے دیکھ لیا، عبد المطلب کہنے لگے چھوڑ دو دعوه فإن لابني هذا لشأنا، میرے اس بچے کی شان الگ ہوگی، اس کو روکنا نہیں۔ تو عبد المطلب بیٹھے ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کبھی کندھوں میں بیٹھ رہے ہیں، کبھی ساتھ بیٹھ رہے ہیں، جس کی ضرورت نہیں تھی عبد المطلب کے ساتھ کوئی بیٹھ جائے، تو عبد المطلب جو ہے نا پیار دے رہے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص کہتے ہیں قدیر بن سعید کہ میں طواف کر رہا تھا، طواف زمانے جاہلیت کے بعد، زمانے میں بھی تو وہ طواف کرتے تھے، وہ تو ظاہر ہے کہ حج بھی کرتے تھے، طواف تو وہ کرتے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ ایک شخص کہہ رہا رد الی راکبی محمدا یا رب رد وسطنا عندی یدا، ایک شخص کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میرے سوار محمد کو میرے لیے واپس لوٹا دے، اے رب اس کو واپس لوٹا دے اور مجھ پر عظیم احسان فرما۔ میں نے دیکھا، میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ عبد المطلب ہے۔ تو میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، مجھے بتایا کہ یہ عبد المطلب کا پوتا ہے محمد، اس کو تلاش کر رہے۔ اصل میں ایک اونٹ گم ہو گیا تھا عبد المطلب کا، تو اپنے پوتے کو بھیجا ہے اس کو تلاش کرنے کے لیے، اور جہاں پر بھی کوئی بھی چیز گم ہو جائے یا اپنے پوتے کو بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیز دے دیتے ہیں۔ تو یہ ان کو بھیجا ہے، ذرا دیر لگ گئی، آئے نہیں ہے، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ تو تھوڑی دیر بعد اونٹ بھی آ گیا، پوتا بھی آ گیا، تو اپنے سینے سے لگایا، پیار کیا اور کہا اس کے بعد میں کبھی آپ کو اپنے سے جدا نہیں کروں گا۔ خیر یہ بھی مختصر سا زمانہ تھا، 2 سال کا وقت تھا۔ 2 سال بعد جب 8 سال عمر مبارک ہو گئی تو عبد المطلب کا آخری وقت جب آنے لگا، عمر کتنی تھی مختلف روایات ہیں، 82 سال عمر تھی، 85 سال عمر تھی، 95 سال تھی، 110 سال تھی، 120 سال تھی، ایک قول یہ بھی 140 سال عمر تھی۔ جب مرنے لگے تو اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا۔ ابو طالب کو اس لیے بلایا کہ ابو طالب اور حضرت عبداللہ یہ دونوں سگے بھائی تھے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کی والدہ کا نام تھا فاطمہ بنت عمر بن عائس۔ چونکہ یہ دونوں سگے بھائی تھے تو اس لیے ان کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ میں دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں، تو یہ میرا بیٹا میرا پوتا ہے، آپ نے اس کی کفالت کرنی ہے، اس کی پرورش کرنی ہے، اور اس کے پرورش میں، اس کی کفالت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی۔ تو عبد المطلب نے، ابو طالب نے یہ عہد کیا، پھر اس عہد کو کیسے نبھایا تو انشاءاللہ پھر ہم پڑھیں گے تاریخ میں کہ جو عہد کیا تھا اس عہد پر کیسے پورا اترے۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم آمين۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم اجعلنا مفلحين، اللهم افتح أقوال قلوبنا بذكرك وأتمم علينا نعمتك وأسبغ علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين۔ اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم۔